سلطان صلاح الدین ایوبی یہی چاہتا تھا کہ کسی طرح اس کی ملاقات تنہائی میں سلطان ملک صالح سے ہو جائے تاکہ وہ نو عمر حکمران کو سیاست کے نشیب و فراز سمجھا سکے اور ان امراء سے دور رہنے کی تلقین کر سکے جو وفاداری کی قبا پہن کر بدترین جفاکاری کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ صلاح الدین ایوبی کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس خط کا کیا جواب دے۔ صلاح الدین ایوبی یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ دوسرے امراء کو اس اختلاف کا پتہ چل جائے اور پھر کسی کی زبان لڑکھڑا جائے تو یہ بات فرنگیوں یعنی صلیبیوں تک پہنچ جائے۔ آخر جب صلاح الدین ایوبی کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکا تو اس نے مشورے کے لیے اپنے سالار امیر عزل الدین اور چھوٹے بھائی ملک عادل کو اپنے کمرے میں طلب کیا۔ باری باری دونوں امیروں نے سلطان ملک صالح کا خط پڑھا اور ایک ہی رائے دی۔ سلطان کے اس خط سے ظاہر ہوتا ہے کہ گفت و شنید کے سارے در بند ہو چکے ہیں یا پھر کسی سیاست کے تحت بند کر دیے گئے ہیں۔ آپ کو تنہ تنہ حلب بلانا ایک سیاسی چال ہے اور جس کے نتائج انتہائی خطرناک ہو سکتے ہیں۔ واقعی یہ گمشتگین کے شیطانی دماغ کی خوفناک اور دوہری چال تھی۔ اگر صلاح الدین ایوبی اکیلا حلب میں داخل ہوتا ہے تو اسے گرفتار کر لیا جائے گا، پھر اس سے ایک ایسی دستاویز تحریر کرائی جائے گی جس کے تحت وہ مملکت مصر کی سربراہی سے دستبردار ہونے کا اعلان کرے گا اور اس کے تمام علاقوں پر سلطان ملک صالح کا قبضہ ہو جائے گا۔ بعد میں یا تو صلاح الدین ایوبی کو قید میں رکھا جائے گا یا پھر صورتحال کا جائزہ لے کر اسے قتل کر دیا جائے گا۔ گمشتگین کی اس چال کا دوسرا پہلو نسبتاً کم خطرناک تھا مگر اس کے سوچے ہوئے سیاسی منصوبے کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے کافی تھا۔ گمشتگین کے خیال میں اگر صلاح الدین ایوبی تنہ تنہ حلب نہیں آتا تو پھر سلطان ملک صالح پر بڑی آسانی سے یہ بات ثابت کی جا سکتی ہے کہ وہ سلطنت نوریہ کا غدار ہے اور سلطان عادل کی حکومت پر قبضہ کرنے کا خواب دیکھ رہا ہے۔ دونوں صورتوں میں گمشتگین کی کامیابی تھی اور وہ آئندہ پیش آنے والے واقعات سے ایک خاص لذت محسوس کر رہا تھا۔ آخر طویل بحث و مباحثے کے بعد صلاح الدین ایوبی نے امیر عزل الدین اور ملک عادل کے مشورے سے سلطان ملک صالح کے خط کا جواب اپنے قلم سے تحریر کیا۔ مجھے نہایت افسوس ہے کہ سلطان معظم نے میری وفاداری اور عقیدت پر بدترین شک کیا بلکہ میرے جذبات کا خون ہی کر ڈالا۔ شاید آپ کو معلوم نہیں کہ میرے اور سلطان عادل کے درمیان ایک معاہدہ تھا کہ میں اپنی جان دے کر بھی ان کے ورثے کی حفاظت کروں گا۔ اس وراثت میں آپ کا بھی ایک مناسب حصہ ہے مگر زیادہ حصہ ان اہل ایمان کا ہے جو نہایت کمزور اور مفلوق الحال ہیں۔ آپ جب بھی تشریف لائیں گے میری آنکھوں کو فرش راہ پائیں گے۔ خادم کی طرف سے معذرت قبول فرمائیے، نہ تو میں دمشق چھوڑ کر مصر واپس جا سکتا ہوں اور نہ سلطان معظم کی خدمت میں حاضر ہو سکتا ہوں۔ دوسرے دن صبح ہوتے ہی سلطان ملک صالح کا قاصد حلب کی طرف روانہ ہوا اور صلاح الدین ایوبی نے اپنے ایک نائب سالار کو حکم دیا کہ وہ برق رفتاری کے ساتھ مصر پہنچے اور اپنے ساتھ 10,000 منتخب سوار لے کر شام کے مضافاتی علاقے میں دوبارہ اس سے آ ملے۔ امیر عزل الدین اور ملک عادل نے صلاح الدین کے اس حکم کو بڑی حیرت سے سنا مگر اپنے امیر کے ارادوں کو سمجھنے سے قاصر رہے۔